جرم دونوں طرف تھا، لیکن جامعہ اس اڈے کو چلانے والوں کا جرم بدر جہاں زیادہ تھا اس جرم سے جو جامعہ حفصہ کے لوگوں نے کیا۔ اس جرم پر 300 زیادہ سینکڑوں طلبہ اور طالبات کا خون کر دیا گیا یہاں۔ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری فوج کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ مجموعی طور پر ہماری فوج ایمان سے سرشار ہے اور دنیا کی بہترین افواج میں یہ داخل ہے۔ اس فوج کو پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر، ٹیکس دے دے کر اس کو پالا ہے اور نوازا ہے۔ یہ ہماری امانت ہے، ہماری پونجی ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، لیکن تم ہماری اس بہترین فوج کو بزدلانہ حرکتوں میں استعمال کر رہے ہو۔ مظلوموں کے اوپر، بے گناہوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، نہتوں پر جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا آخر میں، تو یہ طریقہ ہماری نظر میں درست نہیں تھا۔ ان کے مطالبات اگرچہ درست تھے لیکن طریقہ درست نہیں تھا، اور اس کے لیے ہم نے ان کو سمجھایا بھی تھا اس وقت کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ میں جانتا ہوں کہ اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ ویسے مخلص آدمی ہیں اور ان کے دل میں دین کا درد بھی ہے اور کوئی دنیا داری مقصود نہیں تھی۔ بس میں تو یہ کچھ سمجھا کہ وہ ان کے اوپر ایک غیر معمولی قسم کا جذبہ طاری ہو گیا ہے، اور اس میں وہ جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے وہ اس جذبے میں مغلوب ہو گئی ہے۔ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے خلاف فوجی آپریشن حکومت کی طرف سے اپنے ملک کے معصوم بچوں کے خلاف ایک ایسا شبخون ہے جسے تاریخ نفرت کے الفاظ سے ذکر کرے گی۔ ایک تلخ واقعے کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، لیکن اسلام آباد کے دل میں ایک جامعہ مسجد کے خلاف فوجی قوت کا استعمال کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اگر انڈیا کی حکومت یا انڈیا کے انتہا پسند بابری مسجد کے خلاف اسے منہدم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرتے ہیں، جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، اس پاکستان کے اندر ایک تاریخی جامعہ مسجد پر فوج کا یہ الغار، آپ بتائیں کہ بابری مسجد کے حوالے سے اب ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ 12:30 بجے تک کی صورتحال یہ تھی کہ علماء اور حکومتی وزراء کے درمیان ٹاکنگ پوائنٹ پہ مذاکرات ہو رہے تھے شام 6 بجے سے رات 12:30 بجے تک۔ اس میں تمام باتوں پر تقریباً اتفاق رائے ہو گیا تھا، اور 12:30 بجے کے لگ بھگ چودھری شجاع الحسین صاحب اور وفاقی وزراء ایوان صدر گئے ہیں، اور وہاں سے 2:30 بجے کے قریب واپس آئے اور بالکل نیا ڈرافٹ لائے ہیں۔ پہلے ڈرافٹ کو مسترد کر دیا گیا اور نیا ڈرافٹ لائے جس میں یہ تینوں باتیں بنیادی نکات تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بات اور ہوئی، اس وقت ہمیں کہا گیا کہ یہ اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں، اس پہ کوئی حرف تبدیل نہیں ہوگا اور آدھے گھنٹے کے اندر جواب دیں۔ اور یہ بات صرف چودھری شجاع صاحب نے کی بلکہ درمیان میں مذاکرات کے کمرے میں وہاں کے جو کمانڈر صاحب تھے وہ بھی تشریف لے آئے۔ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ اس فارمولے پر مولانا فضل الرحمان خلیل اور میرے بارے میں طے ہو رہا تھا کہ ہم جائیں گے عبدالرشید غازی سے بیٹھ کے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کمانڈر صاحب نے آ کے تحکمانہ لہجے میں کہا کہ میں فضل الرحمان خلیل کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دوں گا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے جا سکیں گے، جلدی طے کریں جو کچھ طے کرنا ہے۔ تو اس پر ہم نے پھر طے کر لیا کہ ہم اس مزید حصہ نہیں بنتے، ہمارا معاہدہ تبدیل کر دیا گیا ہے، ہمارے تینوں نکات مسترد کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہم وہاں یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ حکومت وقت اور ذاتی طور پر صدر مشرف کی بدنیت بالکل واضح ہے۔
یہ معاملہ شروع سے ہوتا تو بڑی آسانی سے تھوڑے سے کسی محنت کے ساتھ کچھ وہ معاملہ نپٹایا جا سکتا تھا. ان لوگوں نے آگے بڑھ کر قانون ہاتھ میں لیا ہے، وہ کام کیے جو خلاف قانون تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. میں ان عبد البرادران جو ہیں ان کے خلوص و اخلاص کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں جو ڈھیل دی گئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابھی پھنسی ہے، ذرا پھوڑا بن لینے دو اس کو، اور یہ بڑا پھوڑا بن کر پوری دنیا کے سامنے آئے تب شگاف لگاؤں گا، تب میں کریک ڈاؤن کروں گا، تاکہ پوری دنیا کے سامنے آ جائے کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مجاہد اعظم جو ہے وہ صدر مشرف ہے. مجھے یہ بتایا کہ جب یہ ہو رہا تھا تو کہ کتنی دیر لگنی تھی اگر آپ پانی بجلی شجلی کاٹ دیتے اور بس بیٹھ جاتے باہر؟ کتنی دیر رہنا تھا انہوں نے اندر؟ مجھے بتائیں وہ کیا تھریٹ تھی کہ کون سا انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دینا تھا؟ بھئی جدھر عورتیں اور بچے ہوں کسی دنیا کے معاشرے کے اندر آپ اس طرح کی فائر پار استعمال کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے؟ میں کہتا ہوں جو لبرل، جو اپنے آپ کو یہاں لبرل جو اس کی سپورٹ کر رہے تھے اس ایکشن کی، جو میں برطانیہ میں لبرل جانتا ہوں، آپ جانوروں کو بھی ایسے مارتے تو انہوں نے شور مچا دینا تھا. یہ تو انتہا ہے. اس کے 100 طریقے تھے لیکن یہ طریقہ نہیں تھا جو انہوں نے استعمال کیا. لیکن اگر آپ نے 6 مہینے انتظار کیے اور 6 مہینے انتظار کر دیتے، کس کو تھریٹ تھی؟ صرف ان کو سراؤنڈ ہی کر لیتے نا. اب وہاں کتنی بندوقیں تھی، کیا تھی، وہ تو ہمیں انکوائری میں پتا چلنا تھا نا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ جان کے کیا باہر دکھانے کے لیے، جو سارے ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے وفادار نوکر ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ غلط تھا. یہ جو اٹیک کرنا تھا یہ طریقہ ہی غلط تھا. یعنی کہ دیکھ اگر تو وہاں ملیٹنٹس ہوتے چلیں آپ اٹیک کر دیں. جدھر عورتیں اور بچے ہوں، میرا خیال میں کہ لال مسجد ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دن گنا جائے گا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر اتنا جو کیا. چھوڑ دے جو آپ نے قتل عام کی، جو دنیا کے اندر آپ نے اپنا امیج، میں اس وقت لندن میں تھا، جولائی میں ہو رہا تھا، یہ کانفرنس پہ گیا ہوا تھا، جو وہاں کے ٹیلی ویژن کور کر رہے ہیں جس طرح اسلام آباد میں اٹیک ہو گیا، انہوں نے ایسے پرٹینڈ کیا کہ القاعدہ کوئی پہنچ گئی، ملیٹنٹ. دیکھیں فنڈامنٹلسٹ اور ملیٹنٹ ایکسٹریمزم میں بڑا فرق ہے. ملیٹنٹ ایکسٹریمزم جو ہوتی ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، وہ خطرناک ہے. فنڈامنٹلزم تو ساری دنیا میں ہے. یہ فلاسفی ہے گورنمنٹ کے اس وقت جو ہیڈ کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں سارا یہ نظام تھا کہ تشدد، ظلم اور جبر کو آخری حد تک لے آؤ. چاہے آپ بلوچستان میں چلے جائیں، بگتی کے واقعے پہ نظر ڈالیں، آپ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، آپ جامعہ حفصہ، یہ ایک سائیکی تھی، ظالمانہ، جابرانہ، آمرانہ سائیکی، جس نے یہ سارے واقعے کو جنم دیا. اس کو پیسفلی ہینڈل کیا جا سکتا. صدر صاحب نے یہ سب کچھ کرایا، ان کے حکم پہ ہوا، جس کسی نے بھی کیا. یہ کوئی پس چلمن کی بات نہیں ہے، یہ تو اوپن ہے. یہ تو ہر ایک آدمی بچہ جانتا ہے کہ کس کے حکم پہ یہ ہو. یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، اس سے بچا جا سکتا تھا. جو وہاں سے آیا وہ یہ تھا کہ مولانا عبدالرشید غازی کو اسلام آباد میں کسی گھر میں محفوظ بند رکھا جائے گا، اور یہ وہ محفوظ راستہ نہیں تھا. لیکن آخر میں مولانا عبدالرشید غازی اس پر بھی تیار ہو گئے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن طے شدہ تھا. جامعہ حفصہ کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا غلط ہوا تھا، میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی، لیکن جامعہ حفصہ میں جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا کردار تھا وہ بھی درست نہیں تھا. شریعت کا مطالبہ غلط نہیں، ان کا طریقہ. باقی غازی عبدالرشید شہید کو میں شہید سمجھتا ہوں، ان کی قربانیوں کو میں قربانی سمجھتا ہوں. کسی کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اخلاص سے اختلاف نہیں ہو سکتا. واقعہ لال مسجد کا ہوا ہے، یہ پوری انسانی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں نہ اس کی مثال پہلے ملی ہے اور نہ شاید اس قسم کا اندوہناک واقعہ کبھی دہرایا جا سکے جس کے اندر ضمیر ہو اور جس کا انسانیت کے اوپر کوئی اقدار ہو. جن کے أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.